اب اس چلے کو کس طرح آپ کو گزارنا ہے، اس 40 دن کو کیسے آپ ڈسپلن کے ساتھ گزاریں گے اور اس کے کیا فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، اس سلسلے میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت 40 روز خلوص نیت کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ یہ جو 10 دن شعبان کے ہیں، یہ 10 روز یعنی 20 شعبان سے لے کر کے 30 شعبان تک، اور رمضان کے 30 دن، یہ کل ملا کر 40 دن ہوتے ہیں، اور اسے 40 کی طرح باقاعدہ ایک چلے کی شکل میں صوفیاء کرام اسے گزارتے ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے ریاضت و مجاہدے کیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوب سے ہمیں بہت زیادہ اشارے ملتے ہیں کہ آپ نے صوفیاء متقدمین کے اس طریقے کو زندہ فرمایا، اور باقاعدہ آپ خود اسے، ان ایام کو چلے کی طرح گزارتے اور اپنے خلفاء اور خاص احباب کو اس سلسلے میں مدعو فرماتے، اور اس اثناء میں آپ بہت ساری کتابیں بھی تصنیف فرماتے تھے۔ کہنا چاہیے حزب البہار شریف کی جو شرح حوامے ہے، اس کو بھی باقاعدہ آپ نے انہی ایام میں، یعنی اسی 40 میں، شعبان کے یہ 10 دن اور رمضان کے 30 دنوں میں آپ نے ارقام فرمایا تھا، اور بحمدہ تبارک و تعالی فقیر نے حوامے کی زمین پر فقرات حزب البہار کی جو خدمت کی ہے وہ آپ احباب جانتے ہیں۔ جنہوں نے وہ حاصل نہیں کیا ہے وہ ضرور حاصل کریں، وہ ایک طرح کا کہنا چاہیے حزب البہار شریف کی شرح کے حوالے سے ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے، اور میں نے شاہ صاحب کی زمین پر ہی وہ خدمت انجام دی ہے۔ احباب اسے بہت پسند کر رہے ہیں، روحانی معالجین کے لیے ایک بیش بہا تحفہ ہے روحانی، تو اسے آپ حضرات اسے ضرور حاصل کیجئے گا۔ بہرحال تو عرض یہ کرنا ہے کہ آج شعبان کی 20 تاریخ کی شب ہے۔ اب مجھے ہر سال یہ خیال گزرتا تھا کہ شعبان کے شروع میں آپ احباب کو اس طرف توجہ دلاؤں، اور باقاعدہ اس 40 دنوں کو ایک باقاعدہ 40 کی شکل میں، ایک چلے کی شکل میں ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے تو بہتر تو یہ کہ مکمل خلوت ہو، لیکن خلوت تو نایاب ہے اس زمانے میں، ہر کسی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ خلوت گزی ہو سکے۔ لہذا میں نے یہ سوچا کہ کہنا چاہیے سب کچھ کرتے ہوئے، اپنے تمام روزمرہ کے معمولات ہم بجا لاتے ہوئے، کیوں نہ ایک کہنا چاہیے ایک لائحہ عمل آپ سب کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک شوق اور ذوق بھی جو ہے اس میں چاہیے، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس میں کچھ چیزوں کو اس میں ایڈ کیا جائے، کہ جو معمولات ہے آپ کے اور ہمارے شب و روز کے، تو ہر کسی کے کم و بیش اس طرح ہے، لیکن ایک جیسے تو خیر نہیں ہے۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ 8-10 کچھ معمولات ایسے منتخب کیے جائیں، اور وہ میرے ذہن میں ابھی میں عرض کروں گا، تو ان میں سے آپ یہ سارے معمولات کو ایک دائرہ بنا دیا جائے گا کہ یہ 10 کہنا چاہیے معمولات ہیں، 9 معمولات ہیں، ان سب کو آپ کو روزانہ بجا لانا ہے۔ کل 20 شعبان سے لے کر کے 30 رمضان تک 40 دن کہنا چاہیے کردار سازی کے لیے، شخصیت سازی کے لیے بھی، جو اس کو ایک کورس کی طرح ہم لے سکتے ہیں، ایک ڈسپلن لائف گزارنے کی شروعات اور اس کی ابتدا، اور اس سلسلے میں ایک جد و جہد کا آغاز بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں، خواہ ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور باقاعدہ جو روحانی معالجین ہیں، جو سالکین طریقت ہیں، ان کے لیے تو یہ نسخہ کیمیا ہے کہ اپنے اوقات کو منضبط کرے، اپنے شب و روز کو
کہ نظام الاوقات کو ڈسپلن کی طرح اس کو گزاریں۔ یہ تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا یہ جو موقع ہوتا ہے، یعنی کہ یہ رمضان کے 30 دن اور شعبان کے یہ آخر کے 10 دن، تو رمضان کے 30 دن کو خاص طور پر گزارنے کے حوالے سے میں نے ابھی 2 سال قبل ایک چلۂ رمضان کے عنوان سے ایک PDF بھی آپ احباب کو ارسال کیا تھا، اور اس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات سے ہم نے یہ بتایا تھا اور آپ سب کو یہ دکھایا تھا کہ رمضان کو آپ جس طریقے سے گزاریں گے پورا سال آپ کا ویسے ہی گزرے گا۔ اگر آپ رمضان میں وقت کا ضیاع کریں گے، وقت کو برباد کریں گے، غفلت میں گزاریں گے، تو پورا سال آپ کا معاذ اللہ خدا نخواستہ اسی طریقے سے گزرے گا۔ آپ چاہ کر کے بھی جو ہے وہ بعد رمضان ڈسپلن اپنے شب و روز کے معمولات میں آپ نہیں لا پائیں گے۔ لہٰذا یہ جو کہنا چاہیے چلۂ شعبان و رمضان کا یہ ہم نے یہ اس سال سے تہیہ کیا ہے کہ آپ تمام احباب کو اس سلسلے میں ایک باقاعدہ 40 کو اس طرح گزارنے کی ایک مشق کرائی جائے، اور پھر انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم اسے پھر باقاعدہ جو ہے اس میں بہت زیادہ ترقی کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ نے توفیق دیا تو میں اپنے خاص احباب کو اس سلسلے میں مدعو بھی کروں گا کہ وہ آئے، اگر ان کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، تو ہمارے ساتھ یہ پورا چلہ گزارے، جیسا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے مشائخ کرام اس پہ عمل پیرا رہے ہیں۔ لہٰذا میں شاہ صاحب کا مکتوب پہلے آپ کو تبرکاً پڑھ کر کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ابھی میں اس سلسلے میں جو ہم نے ایک لائعمل کا ایک دائرہ جو میرے ذہن میں ہے 8-10 اعمال کا، جسے ہمیں روز بجا لانا ہے، اور اس میں کیا سہولتیں ہو سکتی ہیں، اور کہنا چاہیے رخصت اور عزیمت کی اس میں کیا صورت ہوگی، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی مکتوب کے بعد عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ مکتوب حضرت شاہ محمد عاشق پھولتی کے نام ہے، اور یہ محمد عاشق پھولتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموزاد بھائی اور آپ کے خلیفہ اور نہایت چہیتے شاگرد اور ہمدم ہمراز تھے، بہت زیادہ آپ سے محبت فرماتے۔ ان دونوں بزرگوں میں آپس میں بھی انتہا محبت، وہ ان کے مکتوبات سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں شاہ عاشق محمد پھولتی کو کہ عزیز القدر حقائق و معارف آگاہ برادرم میاں محمد عاشق جیو سلمہ اللہ، فقیر ولی اللہ وفی عنہ کی طرف سے سلام محبت انتظام کے بعد مطالعہ کرے۔ آپ کا خط پہنچا اور حقیقت حال ظاہر ہوئی۔ اللہ کی حمد ہے عافیت پر، اور اللہ ہی سے عافیت کے اتمام اور اس کے دوام کو طلب کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شعبان کے آخری 10 دن کے ساتھ رمضان المبارک اعتکاف میں گزرے۔ دلی تمنا یہ ہے کہ ہم سابق کی طرح آپ کے ساتھ وقت گزاریں، اس لیے کہ ایسے احباب کا دیکھنا جو کہ اللہ کی محبت میں بھائی بھائی ہوں، روح اور طبیعت دونوں کی غذا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت اور ایک فرحت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ شاید اس 40 دن کے اعتکاف کے زمانے میں معاد و نبوت کے مباحث لکھے جائیں تاکہ رسالہ لمحات کی تکمیل ہو جائے۔ آپ کی ملاقات اس قسم کے ارادوں کی بنیاد ہو جاتی ہے۔ برادرم میاں نور اللہ بھی اس زمانے میں آئیں گے۔ تو یہ تبرکاً ہم نے ایک مکتوب پڑھا، اور اس 40 کے حوالے سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2-4 مکتوب میرے پیش نظر ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا۔ تو سر دست میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ تمام احباب سے، کہ جب بھی یہ نشست آپ تک میری پہنچے، خواہ وہ آج پہنچے 20 کی شب کو یا 20 کو یا 21 کو یا 22 کو یا 23 کو، حتیٰ کہ رمضان شروع ہونے سے ایک دن قبل یا رمضان شروع ہو چکا ہو،
جب بھی آپ کو یہ میری نشست پہنچے، آپ سمجھیں کہ میں آج سے ہی اربعین کا آغاز کرتا ہوں، اور اس ڈسپلن کے ساتھ مجھے یہ 40 دن گزارنے ہیں۔ اور یہ رخصت میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے خود اس میں تاخیر کی ہے۔ اب 20 کی شب ہے، بہت سارے سینکڑوں احباب ایسے ہوں گے جن تک میری یہ نشست آج کی شب نہیں پہنچے گی، اور سینکڑوں احباب، ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جن تک یہ نشست پہنچ جائے گی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 10 20 25 50 لوگ بھی اگر میری اس کاوش سے، میری اس کوشش سے، اور اس پورے اربعین کو ڈسپلن کے ساتھ اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے اگر وہ گزاریں، تو ایسے 10 20 50 لوگ بھی، 100 لوگ بھی اگر اس میں شامل ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا بڑا احسان ہوگا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ سینکڑوں احباب اس میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب اس چلے کو کس طرح آپ کو گزارنا ہے، اس 40 دن کو کیسے آپ ڈسپلن کے ساتھ گزاریں گے، اور اس کے کیا فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، اس سلسلے میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت 40 روز خلوص نیت کے ساتھ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، آخرت کی فکر اس کو زیادہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے امراض اور اس کا علاج القاء فرماتا ہے، اور یہ کہ اس کا نفس جو ہے اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ 40 روز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خلوص نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع کی نیت سے اگر ہم 40 روز خلوص نیت کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو حکمت سے بھر دے گا، ہماری زبان سے حکمت کو جاری فرمائے گا۔ تو اس کے ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے، مسلم فائدہ ہے، یعنی کہ کم و بیش جو بھی اس راہ میں محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب سے یہ فوائد کم و بیش ہر کسی کے استعداد کے مطابق اسے عطا فرمائے گا۔ اب یہ کہ جو عاملین احباب ہوتے ہیں ان کو اس قسم کے چلوں کی نہایت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو مختصر اعمال ہر ماہ کرائے جاتے ہیں، 3 روز، 7 روز، 11 12 روز کے، اس میں پرہیز وغیرہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے تو الحمدللہ 40 روز کے پرہیز کے بہت سارے چلے کیے، لیکن اب لوگوں کے استعداد اس طریقے سے نہیں ہیں، تو کم وقت میں زکوٰۃ ادا کر کے پھر مداومت اور روزمرہ کے معمولات کو اگر ہم پابندی سے بجا لائیں، تو پھر یہ روحانی علاج و معالجے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر اس میں خوب محنت، اور جس طرح ہم محنت کرتے جائیں گے ہم ترقی کرتے جائیں گے۔ تو ابھی تو یہ پیٹرن ہے، لہٰذا ایسے لوگ جنہوں نے باقاعدہ 40 دن کا کوئی چلہ نہیں کیا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک پریکٹس کی ایک صورت اس میں ہوگی کہ آپ کو کوئی پرہیز نہیں کرنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، جگہ کی پابندی نہیں ہے، کچھ کھانے پینے میں آپ کو کوئی روک نہیں ہے، بیوی سے ملنے میں کوئی منع نہیں ہے، ہر جائز کام آپ ان 40 دنوں میں کر سکتے ہیں۔ منہیات شرع سے بچنا ہے اور احکام شرع بجا لانا ہے، بس یہ اس میں جو پرہیز ہے وہ اللہ اور رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچ جانا، اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا۔ اور دیکھیں ان 40 دنوں کو آپ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اور کسی غرض و غایت کی نیت سے نہیں، محض اللہ اور رسول کی رضا، اس نیت سے، یعنی کہ اس میں دور دور تک کوئی ایسی نیت نہ ہو کہ مجھے کوئی روحانی ترقی ہو، کوئی روحانی طاقت آ جائے، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میرا عمل چلنے لگے، وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی نیت مت کیجیے۔ آپ محض اللہ اور رسول کے در پر پڑے رہیں 40 روز، انشاءاللہ تعالی آپ کو بے مانگے وہ ساری چیزیں عطا ہوں گی اللہ اور رسول کی جناب سے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اب ان 40 دنوں کو، اس اربعین کو ڈسپلن کے ساتھ گزارنے اور چلے کی طرح گزارنے کی جو ایک صورت میرے ذہن میں ہے، یعنی کہ جو شب و روز کے معمولات کے حوالے سے میں وہ عرض کرتا ہوں، پھر آپ اپنے اپنے ثوابدید پر ان اعمال میں سے کسی ایک عمل کو آپ چنیں گے، وہ آپ کا مرکزی عمل ہوگا
جسے ایٹ اینی ہاؤ آپ کو کرنا ہے. یعنی کہ جتنے اعمال میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو یہ اعمال کرنے ہیں، یہ 9 10 8 10 اعمال، یا کم و بیش زیادہ کم ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو آپ کو چن لینا ہے کہ میں یہ والا مجھے کرنا ہے، اور باقی بھی انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اس میں سے جتنا ہو سکے میں وہ انجام دوں گا. اس میں اگر کوئی چھوٹ گیا، ناغہ ہو گیا تو کوئی نہیں، لیکن جو میرا مرکزی عمل ہے وہ مجھے ایٹ اینی ہاؤ کرنا ہے. تو یہ آپ اس کا انتخاب کر لیں گے کہ آپ کا مرکزی عمل کون سا ہے. مثال کے طور پہ جیسے 5 نمازیں ہیں، بے اس کے یعنی کہ جو 5 نمازوں کا پابند نہیں ہے تو اس کو تو چلے کا تصور بھی نہیں لانا چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے سوچنا بھی گناہ ہے. تو 5 نمازیں وہ تو پڑھنی ہی ہیں. اب نمبر 1، تہجد. تہجد کی پابندی کریں. ان 40 دنوں میں آپ یہ کریں کہ میں روزانہ تہجد بلا ناغہ ادا کروں گا. تہجد کی نماز کم از کم 4 رکعت اور 8 یا 12 رکعت میں اللہ جتنا توفیق دے میں روزانہ تہجد کی نماز ادا کروں گا. نمبر 2، الوظیفۃ الکریمہ. الوظیفۃ الکریمہ کے اندر میں جو 1 سے لے کر کے 22 وظیفے ہیں صبح و شام پڑھنے کے، وہ میں پابندی سے 40 دن تک اس کو میں پڑھوں گا صبح و شام. نمبر 3، دلائل الخیرات شریف. ابھی حج سے واپسی پر میں نے اپنے تمام احباب کو اس کی اجازت بھی دی تھی، تو اس کا یہ بہترین موقع ہے کہ کل پیر کا بھی دن ہے، اور کل سے ہی آپ اس کی ابتدا کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں، ہم قادریوں کے یہاں اس کی جو منزل ہے وہ پیر کے دن سے شروع ہوتی ہے. تو کل سے ہی اس کا آغاز آپ کر سکتے ہیں، اور اس نیت سے کہ اب میں ہمیشہ دلائل الخیرات شریف پڑھوں گا، اور بالخصوص یہ 40 دن تو مجھ کو ناغہ کرنے ہی نہیں ہے، بعد میں بھی ناغہ نہیں کرنا چاہیے. دلائل الخیرات شریف کا وظیفہ جب آپ شروع کر دیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ خوب سوچ سمجھ کر کے شروع کرنا ہے. جب آپ شروع کر چکیں گے تو پھر کبھی زندگی میں بند نہیں کرنا ہے. نمبر 4، نفی و اثبات. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا ضرب لگائیں گے، اور یہ جو ہمارے شجرے میں اس کا جو طریقہ ہے 12 تسبیح یعنی کہ 1200 مرتبہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ. یہ شجرے میں دیکھیں جو احباب اس کا ضرب لگاتے ہیں یہ خاص ان کے لیے. جو نئے لوگ ہیں ان کو پہلے یہ سیکھنا چاہیے کہ ضربے کیسے لگاتے ہیں، کہاں سے اٹھاتے ہیں، کہاں گراتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. پہلے وہ اس کی مشق کریں گے، پھر اس سلسلے میں. تو جو لوگ باقاعدہ ضربے لگاتے ہیں یہ ان کے لیے ہیں. تو آپ یہ نیت کریں گے کہ یہ میرا مرکزی ذکر ہوگا کہ یہ 12 تسبیح جو ذکر نفی و اثبات ہے یہ ہم 40 روز تک اس دوران کریں گے. یہ نمبر 4 ہوا. نمبر 5، آپ قرآن مقدس کو روزانہ 1 منزل پڑھیں. 1 منزل روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں. ہمارے سلسلے میں سلسلہ عالیہ، قادریہ، محمدیہ، برکاتیہ، رضویہ، سلامیہ، برہانیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ماریرہ شریف کے سرکار نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ روزانہ قرآن شریف 1 منزل پڑھا کرتے تھے. تو ہم یہ تہیہ کریں گے کہ ہم اس 40 کو اس طرح گزاریں کہ روزانہ 1 منزل قرآن کی پڑھیں، اور کم از کم 1 پارہ. یہ 2 آپشن ہیں، 1 پارہ کم سے کم پڑھیں یا 1 منزل. 6 نمبر پر ہے درود شریف کا کوئی ایک صیغہ، جیسے درود غوثیہ یا درود اسم اعظم. اسے ہم 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے. 7ویں نمبر پر ہے استغفار کا کوئی صیغہ، 1000 مرتبہ ہم روزانہ پڑھیں گے. یہ سب سیپریٹ اعمال ہیں. کسی ایک عمل کا انتخاب کریں، اس کو مرکزی ذکر قرار دیں کہ مجھے ہر حال میں اس کو کرنا ہے. باقی جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں اس میں سے جتنا ہو سکے آپ اس میں کریں. اگر وہ ناغہ بھی ہو جائے تو حرج نہیں، لیکن کسی ایک ذکر کو 40 روز تک کرنا ہے. جبھی اس چلے کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کو بھی یہ لگے گا کہ ہاں
باقاعدہ میں ان 40 دنوں کو اربعین کی طرح اور چلے کی طرح گزار رہا ہوں، اور وقت گزرنے کے ساتھ آپ اپنے اندر میں ڈسپلن محسوس کریں گے۔ تو یہ استغفار کا صیغہ، اور 8 نمبر پہ ہے جو مجھے دوسرے تیسرے نمبر پہ ہی بتانا چاہیے تھا۔ میری یہ خواہش بہت زمانے سے تھی کہ شعبان اور رمضان میں آپ احباب کو درود اکسیر اعظم جو مصنفہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ پڑھنے کی تلقین کروں۔ تو آپ روزانہ اس کو 1 مرتبہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد، یعنی جو دلائل الخراج شریف جو احباب پڑھتے ہیں تو وہ دلائل الخراج شریف پڑھنے کے فوراً بعد اس کو پڑھیں، اور جو نہیں پڑھتے تو یہی درود اکسیر اعظم اس کو آپ 1 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ تو اس کو بھی آپ چاہے تو مرکزی ذکر بنا لیں کہ 40 دن اس طرح مجھے یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد 9 نمبر پہ اسماء حسنہ اور اسماء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رسول کے اسماء کو روزانہ پڑھنا ہے، اور دلائل الخراج شریف کے اندر جو اسماء نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس ترتیب سے ہے اور جتنے اسماء ہیں ان کو پڑھنا ہے، اور جتنی اسماء الہیہ اس میں ہیں وہ وہاں سے پڑھنا ہے روزانہ۔ اگر ہم اس کا بھی اہتمام کریں، اور یہ شب کے وقت میں، رات کے وقت میں اس کا پڑھنا عشاء کے بعد بہت عمدہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند جو اعمال ہیں میرے ذہن میں تھے، میں نے آپ سب کی خدمت میں اس کو پیش کیا ہے۔ آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، اور اللہ توفیق دے تو آپ سارے بجا لائیں۔ میں انشاءاللہ تعالی یہ سارے اعمال بجا لاؤں گا۔ میرا جو مرکزی ذکر اس سلسلے میں ان 40 دنوں میں جو میرا مرکزی ذکر ہوگا وہ قرآن مقدس کی تلاوت، 1 منزل روزانہ انشاءاللہ تعالی، اور باقی آپ اپنے اپنے طور پر جو ہے ایک مرکزی ذکر ان میں سے چن لیجئے، اور اس کو 40 روز تک وقت کی پابندی کے ساتھ ایک وقت بنا لیں۔ آپ نے ظہر کے بعد کا ایک معمول بنایا، ظہر کے بعد نہ تو عصر کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد آپ نے پڑھنے کا معمول بنایا، فجر کے بعد نہیں پڑھ سکے تو ظہر کے بعد عصر کے بعد پڑھ لیں، رات میں آپ نے پڑھنے کا معمول بنایا عشاء کے بعد، نہ پڑھ پائیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ رات کا وظیفہ جو کسی کا رہ گیا تو وہ صبح کے بعد پڑھ لے، تو اس کا پڑھنا رات میں ہی اس کا پڑھنا شمار ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہم 40 روز انشاءاللہ تعالی اس طور پر گزاریں گے، اور اس درمیان جو مختصر عملیاتی کورس ہے وہ بھی اس کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت سارے احباب جنہوں نے PDF حاصل کیا ہے وہ اپنے اپنے وقتوں پر اعمال کی زکاتیں بھی ادا کر لیں گے، اور ان مذکورہ اذکار میں سے بھی آپ ایک مرکزی ذکر کا انتخاب کر لیں اور اسے بھی آپ بجا لاتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں مزید تفصیلات سے آپ سب کو آگاہ کیا جائے گا، اور آپ اس سلسلے میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں، جو اشکال ہوں، آپ فقیر کو میسج کریں، انشاءاللہ تعالی میں جواب فوراً لکھوانے کی کوشش کروں گا۔ اور میں اخیر میں پھر عرض کر دوں کہ اگر میرا یہ میسج آپ تک پہنچ رہا ہے، کہنا چاہیے شعبان کی 24، 25، 26 تاریخ کو یا رمضان شروع ہونے کے بعد بھی، جب بھی غم نہیں کرنا ہے اور تعسف نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کے لیے چلے کا آغاز کا وہی دن ہوگا۔ آپ اسی دن سے یا اس کے دوسرے دن سے آپ اسی طریقے سے 40 روز اسی ڈسپلن کے ساتھ گزاریں گے۔ عید کے بعد پھر کچھ روز اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ کو یہ برکات اور جو ہمارے مشائخ کے فیوز و برکات ہیں، ہمارے سلسلہ کے تمام شیوخ کے جو فیوز و برکات ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے مالا مال فرمائے گا۔ اور اس سلسلے میں جو بھی ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے احباب کی تربیت کی، وہ ایک سادہ طریقے سے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اخیر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ تسبیح رمضان کے حوالے سے بھی جو ایک سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی چلے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے گروپس میں، اپنے اپنے پیجز میں اس کو ڈال کر کے، کہنا چاہیے سینکڑوں لوگوں کو وہ تسبیحات حضرات و خواتین کو، بچوں کو پڑھواتے ہیں۔ تو وہ سلسلہ اپنی طرح جیسے پہلے رمضان سے ہی وہ شروع ہو جائے گا، اس کی بھی کوشش کریں گے کہ پچھلے سال کی طرح مختصر نشستیں اس کی کروں، اور اس سلسلے میں یعنی اس 40 کے حوالے سے بھی اللہ توفیق دے
تو اگر ضرورت پڑی تو نشستیں انشاءاللہ تعالیٰ کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔